اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جس طریقے سے سلایا تھا، 309 سال کے بعد ان کو بیدار کیا، تاکہ لوگوں کے جو موت کے بعد مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر جن کو شک و شبہ تھا، ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے زندہ کرنے پر قادر ہیں، اسی طریقے سے مرنے کے بعد پھر اٹھائے جانے پر بھی قادر ہیں، اور قیامت کے آنے میں جن کو شک و شبہ تھا ان کا یقین بھی بدل جائے کہ یقیناً قیامت بھی آنے والی ہے۔ اب یہاں پر جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 22، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بطور پیشن گوئی کے ان قریب کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ ان کی تعداد 3 تھی اور ان کا چوتھا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے ان کی تعداد 5 تھی، ان کا چھٹا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے ان کی تعداد 7 تھی، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ صرف اٹکل پچو کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اندازے سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے تھوڑے لوگوں کے سوا کسی کو بھی ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، اور زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت کے اندر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اتنی ہی بات آپ کیجئے، ان سے زیادہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنی ضرورت ہے اتنی بات ہی کرنی چاہیے، اس سے زیادہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن صرف میں پہلے یہ بتا دوں کہ تعداد کے بارے میں جو یہ اختلاف ہوگا، اللہ تعالیٰ بطور پیشن گوئی فرما رہے ہیں اس سے مراد کون لوگ ہیں، کون لوگ اس کے بارے میں کہیں گے قریب کہ 3 آدمی تھے، چوتھا کتا تھا، 5 آدمی تھے، چھٹا کتا تھا، 7 آدمی تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یہ کون لوگ کہیں گے؟ تو اس کے بارے میں 2 روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت تو اصحاب کہف کے زمانے کا ہی واقعہ ہے کہ جب وہ لوگ غار کے اندر پوشیدہ ہو گئے، روپوش ہو گئے، تو اس زمانے میں لوگ اختلاف کر رہے تھے ان کے نسب کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے جو ہے نام کے بارے میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں بحث مباحثہ اسی زمانے میں کر رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین، یہودیوں کی یہاں بھی یہودیوں نے چونکہ یہ سوال کیا تھا کہ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں، تو ایک تو مسئلہ یہ بیان کیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں یہودی لوگ اس طریقے کی بات کہیں گے، اور ایک تو یہ ہے کہ عیسائی لوگ اس طرح کی بات کہیں گے۔ عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، جیسا کہ ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ فلاں فرقے کا آدمی ہے، یہ فلاں جماعت کا آدمی ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں میں بہت سارے فرقے ہیں۔ ایک فرقہ ہے ملکانیہ، ایک فرقہ ہے نستوریہ، اور ایک فرقہ اور بھی ہے، کئی فرقے ہیں۔ تو ایک فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ اصحاب کہف کی تعداد اتنی تھی،
اور فرقہ نصوریہ کا عقیدہ یہ تھا، ان کی تعداد اتنی تھی. اسی طریقے سے اور جو دوسرے فرقے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی تعداد اتنی تھی. مسلمانوں کے یہاں بھی یہ اختلاف ہوا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، لیکن کسی کو صحیح تعداد معلوم نہیں ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تھوڑے لوگ یعنی جن کو معلوم ہے ان کی تعداد، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں. زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن تھوڑے لوگوں کو جو معلوم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تھوڑے لوگوں کو معلوم ہے ان کی تعداد کے بارے میں، تھوڑے لوگوں میں بھی شامل ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم بھی اس تھوڑے لوگوں میں شامل ہیں جن کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی. اور وہ تعداد کیا ہے؟ 7 ہے. 7 آدمی تھے، 8واں ان کا کتا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق. یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ بیکار کاموں میں بحث و مباحثہ کر کے وقت کو پاس نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہیں بیٹھے نا، ہاں مولانا ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے آپ، اصحاب کہف کا اس کی تعداد کتنی تھی، اصحاب کہف کا کتا کیسا تھا، کالا تھا، گورا تھا، پیلا تھا، لال تھا، اس کے رنگ کے بارے میں بتائیے آپ. کسی کو کوئی کام نہ ہو تو وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اور جب کام میں آدمی مشغول ہوتا ہے تو اس قسم کے سوالات اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتے. لیکن یہ کون آدمی سوال کرتا ہے؟ جو بیکار بیٹھا ہوا رہتا ہے، چھیڑنے کی عادت ہوتی ہے. اور بعض لوگ آزمانے کے لیے بھی کہتے ہیں بتائیے مولانا اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، اس کی تعداد کتنی تھی. تو دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اصحاب کہف کی تعداد کتنی بھی ہو، واقعہ تو بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کی تعداد سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنی بھی تعداد تھی، اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا نہیں ہے کہ معلوم ہوا تو شریعت کا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. اصحاب کہف کی تعداد کتنی بھی ہو اور اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا بھی ہو، اس پر شریعت کا کوئی دار و مدار نہیں ہے. اس کے معلوم ہونے نہ ہونے سے کچھ شریعت کے اندر نقصان نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مولانا ذرا بتائیے ظہر میں، عصر میں قرات زور سے کیوں نہیں کی جاتی ہے، اور مغرب میں، عشاء میں، فجر میں زور سے قرات کیوں کی جاتی ہے. اسی طریقے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ظہر میں 4 رکعت کیوں ہے، عصر میں 4 رکعت کیوں ہے، مغرب میں 3 کیوں ہے، عشاء میں 4 کیوں ہے، فجر میں 2 کیوں ہے، اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں. تو اس قسم کے واقعات سے شریعت نے گریز کرنے کا حکم دیا. یہ سب بیکار بحثیں کرنے کی چیزیں ہیں، اس سے شریعت کے معلوم ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اب بھائی عصر میں 4 رکعت ہے، مغرب میں 3 رکعت ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 اور 4 اور 2 کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ سب بیکار چیزیں ہیں، بیکار سوالات وہ کرتا ہے جس کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بطور لطیفہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حجام کے پاس گیا کٹنگ کرانے کے لیے گیا، اور جا کر کے کہا کہ دیکھو بھائی میرے سر کے اندر جتنے سفید بال ہیں وہ پورے سفید بال نکال دو، الگ کر دو. تو حجام وہ بڑا ہوشیار تھا، حجام نے اس کے سر کے پورے بال کو نکال کر کے اس کی گود میں ڈال دیا اور کہا صاحب یہ کتنے سفید بال ہیں آپ چن لو، اور کالے بال کتنے اس کو چھوڑ دو، چن لو سفید بال. ارے تم نے یہ کیوں کیا؟ آدمی کہنے لگا تم سے میں نے یہ کہا تھا سفید بال نکالو، الگ کرو، تو تم نے پورے بال میرے سر کے نکال دیے. تو حجام کہنے لگا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سر کے پورے بال سفید بال نکالوں اور کالے بال کو چھوڑ دوں. میں نے آپ کے سامنے پورے سفید اور کالے رکھ دیے، اب آپ اس سے جو سفید بالیں نکال لو، ڈھونڈ لو خود ہی، میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ جب کوئی سوال کرے سوال کا جواب دے دو، اس کی علت میں، اس کی وجہ میں، اور اس کی حکمت میں، اور اس کی کیا وجہ ہے، ان چیزوں میں مت پڑو. یہ کون آدمی کرتا ہے جس کے پاس کوئی وقت نہ ہو؟ صرف ان کے سامنے مسئلہ بیان کرو، بازو ہو جاؤ. بحث و مباحثہ کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور آپ نے سنا بحث و مباحثہ سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے کیا؟ کوئی اگر اصلاح کی نیت سے پوچھے تو اس کو بتا دینا ضروری ہے.
شریعت کا مسئلہ پوچھے تو بتانا ضروری ہے، لیکن اس کی علت، اس کی حکمت، اس کی وجہ یہ بتانا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ علماء کو بھی اس میں اشارہ ہے کہ بیکار کاموں میں مت پڑو، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں، جتنا ضروری مسئلہ ہے اتنا مسئلہ ان کو بتا دو اور بتا کر کے بازو ہو جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت کم لوگوں کو اس کی صحیح تعداد کے بارے میں معلوم ہے، اٹکل پچو اندازے سے جو لوگ کہتے ہیں وہ صرف اندازہ ہے، صحیح تعداد قل ربی اعلم بعدتہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان کی تعداد اللہ کو صحیح معلوم ہے، ان کی تعداد کتنی تھی، 3 تھی، 5 تھی، 8 تھی، 7 تھی، کتنی تعداد تھی اللہ کو معلوم ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو بحث مباحثہ کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے اٹکل پچو ہے، اندازے سے یہ لوگ کہتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے بس تھوڑے لوگوں کو معلوم ہے اور آپ بحث و مباحثے میں مت پڑیے۔ یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہوا، کل انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا کہ یہ سورت جو نازل ہوئی ہے، یہ سورت جو نازل ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، تو اس کی وجہ سے 15 روز تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا، رک گیا۔ 15 دنوں کے بعد وحی کا سلسلہ سب پھر جاری ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ جب کوئی بات آپ کہا کریں اور آئندہ کے لیے کوئی وعدہ کیا کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور ملا لیا کیجئے۔ آگے اس کا انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا